جادو کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانی تاریخ۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت 102 میں جس شہر بابل کا ذکر کیا گیا ہے وہ عراق کا ایک تاریخی شہر ہے جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیات بتاتی ہیں کہ شہر بابل میں جادو کا دھندا اور کام کیا جاتا تھا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ بابل اور مصر اس وقت ساری دنیا میں جادو کے لیے مشہور اور دو بڑے مراکز تھے۔ مزید لکھا ہے کہ سریانی اور عبرانی لوگ اس علم میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ امام ابو بکر الجسام الحنفی جو احناف کے متقدمین علماء میں سے ہیں اور جن کا انتقال 379 ہجری میں ہوا، اپنی مشہور کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اہل بابل 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے عبادت خانے بنا رکھے تھے۔ آج بھی علم نجوم اور پامسٹری کا سارا کاروبار 7 سیاروں زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بل بوتے پر ہو رہا ہے۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر ہی میں مشہور نہ تھا بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں دمشق کے بارے میں لکھتے ہیں، جن لوگوں نے دمشق شہر آباد کیا وہ ستاروں اور سیاروں کے پجاری تھے۔ دمشق کے 7 پرانے دروازوں پر ان لوگوں نے ستاروں کے ہیکل اور شکلیں بنا رکھی تھیں، اور دمشق والوں کا معمول تھا کہ وہ 7 ہیکل والوں کے نام سے سال میں خصوصی تہوار یعنی میلے ٹھیلے منایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ غالباً قوم ابراہیم علیہ السلام بھی ستاروں کی پجاری اور ان کے اسرات کی قائل تھی، بلکہ ان کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام بھی کیا کرتی تھی۔ چنانچہ قوم نے اس قسم کے ایک تہوار میں شرکت کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف انہی کے حربے کو استعمال کیا اور ستاروں پر نظر ڈالتے ہوئے کنایا کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور جب لوگ میلے میں چلے گئے تو بت خانے میں ان کے بتوں پر پل پڑے۔ ارشاد قرآنی ہے، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چل دیے اور وہ ان کے معبودوں پر پل پڑے۔ بہرحال عراق، روم اور مصر میں قدیم زمانے سے جادو موجود تھا۔ اب فارس اور اس کے گرد و نواح میں بھی بابل شہر سے جادو پہنچا کیونکہ ایران وغیرہ کا علاقہ بابل کے پڑوس میں تھا۔ اس کا ذکر امام ابو بکر الجساس نے کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث اور سبب سمجھتا تھا۔ وہ علم نجوم اور اس کے اثرات پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قادسیہ کی لڑائی میں انہی ستاروں کی چال کے باعث 4 مہینوں تک وہ مسلمانوں کے سامنے نہ آیا۔ ایرانیوں کے ہاں کسرا کے زمانے کا ایک جھنڈا بھی تھا جسے وہ مقدس سمجھتے تھے اور جس پر سونے سے کچھ ہندسے اور ستاروں کے نام درج تھے۔ ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس لشکر کے پاس یہ جھنڈا ہوا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن قادسیہ کی لڑائی میں جزیرہ عرب سے اللہ کے نام سے اٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست دی بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا مسلمانوں اور ان کے گھوڑوں نے قدموں تلے رون ڈالا، اور اس طرح اس عقیدے کو ختم کر دیا گیا کہ مخلوق سے یا مخلوق کے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا
وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے سفر نامے میں ہندوستان اور مراکش میں بھی جادو کے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں قدیم زمانہ سے جادو موجود تھا، اور ہندوؤں کی مشہور کتاب وید کے 4 سفر نامے ہیں، جن میں سے ایک سفر نامہ منتر اور جادو سیکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ایسے جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے لوگوں کی بہتات رہی ہے، اور ان کا معاشرے میں اثر و نفوذ رہا، جو جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ بعد ازاں جب ہندوستان میں برہنوں کی اصلاح کے لیے بت مت آیا تو اس نے بھی جادو کو اتنی ہی اہمیت دی۔ قرآن مجید نے جب نصارہ اور یہود کی تاریخ بیان کی تو ہمیں بتایا کہ ان بنی اسرائیل نے اللہ کے امانت دار نبیوں کی سچی، سیدھی اور کھری تعلیمات کو چھوڑ کر شیطانی کلام یعنی جادو کی پیروی کی، بلکہ اس باطل اور حرام علم کو اللہ کے پاک اور سچے نبی، حالانکہ قرآن پاک میں اس کی صاف صاف نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے قوم بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرعون کے بڑے بڑے درباری جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا قصہ بیان کیا ہے، اور یوں ثابت کیا ہے کہ اہل مصر کے ہاں یہ غلیظ اور خبیث علم موجود تھا، جہاں سے سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہوا یہود میں آیا، جو مدینہ میں یا خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہ علم موجود تھا، جو نجران میں رہتے تھے۔ چنانچہ یہود و نصارہ کے ان مرکزی شہروں میں باقاعدہ جادو پڑھایا جاتا رہا۔ یہی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے تورات، انجیل کی تحریف کر کے انہیں موجودہ بائبل کی شکل دی۔ چنانچہ ان کی ایک وضع کردہ بائبل کے خروج والے باب میں 22ویں سبق میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ کا یہ حکم ملا ہے کہ جادوگر کو اپنی سرزمین پر مت بسنے دو، اگر کوئی جادو کرے تو اس کو قتل کر دو یا کم از کم اپنی سرزمین سے نکال دو۔ اسی طرح باب استثنا 18ویں سبق میں موجود ہے کہ جادو کرنے والے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہود و نصارہ اس علم کو حاصل کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ یوں جادو آگے منتقل ہوتا رہا، چنانچہ مدینہ میں ان کا بڑا مرکز تھا۔ اس سے لوگوں کو جزیرہ عرب میں پھیلاتے تھے، جس سے ان کا بڑا مقصد لوگوں کو جادو سے خائف کرنا اور ان پر ہیبت اور رعب ڈالنا تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ روم، جو عیسائیوں کا تاریخی شہر رہا، 1532 میں وہاں جادو سکھانے کا پہلا مدرسہ قائم ہوا، اور یورپ کی جدید تاریخ مرتب کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یورپ میں سب سے پہلے یہود نے جادو کو پھیلایا، اور اب حال یہ ہے کہ یورپ میں باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے اور ٹی وی پر تشہیر بھی کی جاتی ہے۔ فرانس میں آج بھی سینکڑوں نائٹ کلب زمین دوز تہ خانوں میں موجود ہیں، جہاں جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور جادوگر ایک مشہور معبود اور الہ کے نام سے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں۔ بعد میں پولیس کو وہاں سے لاشیں ملتی ہیں۔ امریکی ریاست اوہایو میں 1949 سے آج تک ہر سال 5 نومولود بچوں کو فصل بہار کی واپسی کے نذرانے کے طور پر ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ جادوگروں کے کہنے پر ہوتا ہے۔ اوہام پرستی اور نجوم پرستی بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے 1982 میں ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ 20% لوگ جادو پر ایمان رکھتے ہیں،
اسی رپورٹ میں فرانس میں جادوگروں کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی گئی تھی، جن کی سالانہ آمدنی 3 ملین فرانک سے بڑھ کر ہے۔ حالانکہ فرانس کے دستور کے آرٹیکل 405 اور 462 میں جادو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جرمنی کی حکومت نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ وہاں تقریباً 80,000 جادوگر موجود ہیں۔ ابھی چند سال قبل ان کے فٹ بال کے مشہور کھلاڑی رومیلے کے بارے میں عام جرمنوں کا خیال رہا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا تھا۔ ماضی قریب ہی کی بات ہے کہ جن امریکی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، 800 آدمیوں کو لے کر ایک بڑی حویلی میں اس نے قیام کیا، موجودہ بائبل کے کچھ حصے لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور بعد میں حکومت سے مقابلہ کیا۔ پھر ان لوگوں کی اکثریت نے خودکشی کی اور اس سے قبل اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ امریکی پولیس کو بعد میں معلوم ہوا کہ جان نامی یہ شخص ایک جادوگر تھا۔ سابق امریکی صدر ریگن اور جارج بش اپنے زمانہ حکومت میں بعض مشہور نجومیوں سے مشورے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی، میرا جی ڈیسائی، انڈونیشیا کے صدر سوئیکارنو، فرانسیسی صدر کارلس کان، کینیا کے صدر اور مراکش کے شاہ کے بارے میں بھی اخباری اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ نجومیوں کے مشورے سے سارے کام کرتے تھے۔ پاکستان کا یہ حال ہے کہ اس کے شہروں اور قصبوں میں جس طرف بھی جائیں، جا بجا کالا علم رکھنے والوں، نجومیوں، پامسٹری، میسمریز، ہپناٹائزم اور جفر کے ماہروں کے جاذبے نظر سائن بورڈ اور اشتہارات دکھائی دیتے ہیں، جن میں عوام کو بلیک میل کرنے، ان کا استحصال کرنے اور ان کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پیشہ سے متعلق دنیا بھر کے القابات یکجا کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً وید سنیاسی، جوگی بابا، جوتشی، عامل، نجومی، بنگالی، حتیٰ کہ پروفیسر تک کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کی پروفیسری فٹ پاتھ تک محدود ہوتی ہے، اور فٹ پاتھ یہ پروفیسر تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے بلکہ مشکل خواندہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو قسمت کا حال بتانے، محبوب قدموں میں ڈالنے، کاروباری الجھنیں دور کرنے اور ہر تمنا پوری کرنے کے دعوے کر رہے سادالو عوام کو بنگال کا جادو، جو کہ ہمارے ہاں بہت مشہور اور مستند سمجھا جاتا ہے، اس لیے بنگالی ہونا بھی ایک منصب اور سند ہے، لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے اور ان کی جیبیں صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس موجود ہے، جو بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کی موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔